حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اور 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہے کہ جو خوف خدا کے اندر اپنے آنسو بہاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے تنہائی میں خدا تعالی کو یاد کیا، پھر گریہ و زاری کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ گیا اور وہ آنسو زمین پر گر پڑا، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم سے دور فرمائے گا۔ ان میں سے ایک آنکھ وہ جو رب تعالی کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے رات کو جاگتی ہے، اور دوسری آنکھ جو خدا تعالی کے خوف کی وجہ سے روتی ہے۔ یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ کسی آنکھ سے اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو بہہ گیا اور وہ آنسو اس کی رخسار پر گر پڑا، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ تو صاحب خدا تعالی کے خوف کے اندر آنسو بہانا، اس کو یاد کرنا، اس کی بارگاہ میں آہ و بکا کرنا، گریہ و زاری کرنا، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا، یہ اس قدر بہترین اور افضل عمل ہے کہ جو کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بنے گا۔ آج ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کی دنیا آباد ہے، ہر دوسرا شخص جو ہے ہمیں گناہوں کے اندر نظر آتا ہے، تو صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قبر کے اندر سکون میسر ہو، آخرت میں ہمیں خدا تعالی کے عرش کا سایہ نصیب ہو اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہو، تو پھر صاحب اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رب تعالی کے حضور حاضر ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں گر گڑائیں، اس کے خوف کی وجہ سے آنسو بہائیں، تو یقیناً اسی کے اندر ہماری نجات ممکن ہے۔